الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی معلوم اور مجہول۔ آج کی جو بحث ہے ہماری ماضی معلوم اور مجہول کے بارے میں ہے۔ فعل کی دو قسمیں ہیں، معلوم اور مجہول۔ فعل کی دو قسمیں ہیں، معلوم اور مجہول۔ معلوم یعنی جس کا فاعل معلوم ہو، مجہول یعنی جس کا فاعل مجہول ہو۔ فعل معلوم کسے کہتے ہیں؟ جس کا فاعل معلوم ہو۔ فعل مجہول جس کا فاعل کیا آگا جان مجہول ہو۔ بالفاظ دیگر یہ ہے، فعل معلوم وہ ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو۔ جس کا فاعل ذکر ہو کلام میں اسے فعل معلوم کہتے ہیں، اور فعل مجہول وہ ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جناب فعل معلوم اور فعل مجہول کی تعریف۔ صرف میر والے نے ایک دوسرے ڈھنگ میں کہا ہے، وہی مطلب وہی ہے۔ معلوم وہ ہے جسے فاعل کے لیے بنایا جائے، یعنی اس کا فاعل مشخص ہو۔ فعل مجہول وہ ہے جسے مفعول کے لیے بنایا جائے، یعنی فاعل کا پتہ نہیں ہے لیکن مفعول کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جی معلوم اور مجہول کی تعریف۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر فعل معلوم بنانا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور فعل مجہول بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، فعل کو اگر معلوم بنانا ہو تو ثلاثی مجرد میں فاء الفعل کو فتح دیتے ہیں اور لام الفعل کو فتح دیتے ہیں۔ فعل معلوم بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ فعل معلوم کا ثلاثی مجرد کے ماضی میں فاء الفعل اور لام الفعل کو فتح دے دیتے ہیں، اور عین الفعل کی جو حرکت ہے وہ تو سماعی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لکھ کے بھی بتاتا ہوں۔ اچھا، اور جو فعل مجہول ہے، فعل مجہول کیا ہے؟ فعل مجہول وہ ہے کہ جس میں فاء الفعل کو ہم ضمہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عین الفعل کو کیا دے دیتے ہیں آگا جان؟ کسرہ دے دیتے ہیں۔ فعل مجہول میں فاء الفعل کو ضمہ دیتے ہیں اور عین الفعل کو کسرہ دیتے ہیں، یعنی مطلب ہے اس کا وزن بن جاتا ہے فعلا۔ فعل مجہول میں فاء الفعل کو ضمہ اور عین الفعل کو کسرہ دیں گے تو وہ وزن بنتا ہے فعلا کا وزن بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں پہلے آپ کی خدمت میں یہ تھوڑا سا لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کی گردانیں آپ کی خدمت میں، عزیزوں کی خدمت میں پیش کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ ذرا دھیان دینا جناب علی، بہتر ہے وہ یہ ہے جی۔ بسم اللہ۔ فعل کی کیا عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں، اس کو تقسیم کریں۔ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معلوم اور فعل مجہول۔ فعل معلوم کیا بتایا ہے؟ فعل معلوم وہ ہوتا ہے جس کا فاعل جو ہے ذکر ہو، فاعل کلام میں ذکر ہو۔ جیسے جناب مثال دے دیتے ہیں، کیا جی؟ ضربا زیدن۔ ضربا فعل ہے، ضربا فعل ہے، زید فاعل ہے۔ تو فعل معلوم ہوا نا جس کا فاعل جو ہے کلام میں ذکر ہو، تو یہ فاعل اس کا معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی مجہول کی دیکھنا چاہیں تو مثلا اس کو اگر ہم کہیں گے مجہول، تو مجہول اسے کہتے ہیں جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو۔ ضربا زیدن، زید کو مارا گیا۔ ٹھیک ہے، زید کو مارا گیا۔ اب ضربا کا فاعل کون ہے؟ کوئی کلام میں ذکر نہیں ہے، تو یہ فعل معلوم ہے، یہ فعل مجہول ہے۔ اب جناب عالی یہ ہے کہ فعل معلوم، یہ جو فعل معلوم ہے، فعل معلوم بنانے کا طریقہ کیا ہے گا جان؟ ثلاثی مجرد کے ماضی میں، ثلاثی مجرد کے ماضی میں
फ़ाउल फ़ेल और लामुल फ़ेल को फ़तह देते हैं। ठीक है, सुलासी मुजरद की फ़ाउल फ़ेल और लामुल फ़ेल को फ़तह दे देते हैं। जैसे मेरे अजीज़ भाइयों जितनी भी मिसालें, मसलन नसरा है, नसरा, ठीक है, नसरा, ये कौन सा कलम है? नून, फ़ाउल फ़ेल है, फ़ाउल फ़ेल है, नासा ये क्या है? ऐनुल फ़ेल है, रा क्या है जी? लामुल फ़ेल है, रा लामुल फ़ेल है। तो हमने भला क्या करना है? फ़ाउल फ़ेल और लामुल फ़ेल को ना मेरे अजीज़ों फ़तह दे देते हैं, और जो ऐनुल फ़ेल है उसकी हरकत ना सिमाई होती है, वो हमारे से नहीं। इस की निशानी ये है, मालूम की निशानी ये है कि फ़ाउल फ़ेल और लामुल फ़ेल के ऊपर क्या आता है जान? फ़तह आ जाता है। ठीक है, अच्छा अगर ना फ़ेल मजहूल बनाना हो, फ़ेल ये था मालूम, फ़ेल मजहूल बनाना हो तो उस पे हम क्या करते हैं? एक मिनट के लिए ज़रा आपसे, फ़ेल मजहूल, फ़ेल मजहूल बनाने का तरीका क्या है जान? फ़ाउल फ़ेल को ज़म्मा और ऐनुल फ़ेल को कसरा दे देते हैं। फ़ाउल फ़ेल को ज़म्मा और ऐनुल फ़ेल को कसरा देते हैं। ठीक है, जैसे जनाब अली नसरा है ना, नसरा, ठीक है, नसरा है, नसरा, इसको आप मजहूल करें। ये जी मालूम है, मालूम, इसको हम क्या करना चाहते हैं? मजहूल, मालूम से मजहूल करना चाहते हैं। फ़ाउल फ़ेल को ज़म्मा दे दो, ठीक है, और ऐनुल फ़ेल को क्या दे दो आगे जान? कसरा दे दो। फ़ाउल फ़ेल को फ़तह का जो ज़म्मा, फ़तह जो थी उसको ज़म्मा में, और ऐनुल फ़ेल को कसरा देते हैं। फ़ाउल फ़ेल को ज़म्मा और ऐनुल फ़ेल को कसरा। तो फ़ाउल फ़ेल ये नून है ना, इसको दे दो ज़म्मा, नो, ऐनुल फ़ेल स्वाद है, इसको कसरा। ठीक है, नो से रा, ये तरीक़ाकार है। इसी तरह आलिमा से ओलेमा, ठीक है, मसलन अगर बनाना चाहें आलिमा है, अगर आलिमा, इसका क्या करेंगे जी? मजहूल, मजहूल, ठीक है, ये आलिमा मालूम है तो बन जाएगा क्या जनाब? ओ ले मा, फ़ाउल फ़ेल को ज़म्मा दे दिया है, ऐनुल फ़ेल को क्या दे दिया गजान? कसरा दे दिया। आले मा से बन गया ओ ले मा, पहले कसरा था, कसरा हो तो हमें कसरा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंशाअल्लाह तवज्जो फरमाइए। मैं अब आपके सामने इस मतलब को पहले पढ़ता हूँ, फिर आगे ना सुलासी मज़ीदुन फ़ी के बाब हैं, ठीक है, उनके बारे में फिर अर्ज़ करूँगा। पहले ये हम तय कर लें यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ी मालूम और मजहूल, फ़ेल की दो किस्में हैं, मालूम और मजहूल। फ़ेल मालूम वो फ़ेल है, वो है जिससे फ़ाइल के लिए बनाया जाए, यानी फ़ाइल मालूम हो जिसका। जैसे नसरा ज़ैदुन, ज़ैद ने मदद की, नसरा फ़ेल है, ज़ैद फ़ाइल है, फ़ाइल मालूम है नसरा ज़ैदुन। मजहूल वो फ़ेल है जिससे मफ़ऊल के लिए बनाया जाए, यानी मफ़ऊल को हम जानते हैं, मफ़ऊल उसका पहचाना हुआ है, ठीक है, लेकिन फ़ाइल का ज़िक्र नहीं है। जैसे नुसरा ज़ैदुन, ज़ैद की मदद की गई, तो ज़ैद क्या है जान? मफ़ऊल है, फ़ाइल का पता
نہیں ہیں۔ اور جب فعل کو فاعل کے لیے بنانا ہو تو ثلاثی مجرد کے ماضی میں فاعل فعل اور لام الفعل کو فتح دے دیں گے۔ معلوم بنانے کا طریقہ فاعل فعل اور لام الفعل کو فتح دیں گے، جیسے جناب نصرا، نصرا، نصرو آخر تک، ٹھیک ہے۔ یہاں نصرا پہلے یہ دیکھیں نون فاعل فعل کو فتح دیا ہے، را لام الفعل کو فتح دیا ہے، عین الفعل تو آپ کو بتایا نا سماعی ہے۔ اب اس کی اگلی گردان ہم لوگ مل کر کرتے ہیں، نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتے، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا آخر تک۔ ضربا ہے بھی مثلا، ضربا میں بھی وہ یہ فاعل فعل اور لام الفعل کو فتح ہے، معلوم ہے۔ ضربا، ضربا، ضربو آخر تک، یعنی کریں گردان، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ علما، علما، علمو آخر تک لے جانا ہے، علما، علما، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتے، علمتما، علمتنا، علمتو، علمنا۔ اب جناب کیا کرتے ہیں، حسبا کی کرنی ہے، حسبا، 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 حسبو، حسبت، حسبتا، حسبنا، حسبتا، حسبتما، حسبتم، حسبتے، حسبتما، حسبتنا، حسبتو، حسبنا۔ ایک مرتبہ پھر کر لیں، حسبا، حسبا، حسبو، حسبت، حسبتا، حسبنا، حسبتا، حسبتما، حسبتم، حسبتے، حسبتما، حسبتنا، حسبتو، حسبنا۔ منع کی اسی طرح کرنی ہے جی، منع، منع، منعو، منعت، منعتا، منعنا، منعتا، منعتما، منعتم، منعتے، منعتما، منعتنا، منعتو، منعنا۔ شرفا سے جی، شرفا، شرفا، شرفو، شرفت، شرفتا، شرفنا، شرفتا، شرفتما، شرفتم، شرفتے، شرفتما، شرفتنا، شرفتو، شرفنا، ٹھیک ہے۔ اور فعل کو مفعول کے لیے بنانا ہو تو ثلاثی مجرد کے ماضی میں فاعل فعل کے فتح کو ضمہ سے بدل دیں گے اور عین الفعل کو کسرہ دیں گے۔ فاعل فعل کے فتح کو ضمہ سے بدل دیں گے اور عین الفعل کو کسرہ دیں گے، جیسے میرے عزیزو نصرا، نصرا، نصرو، ٹھیک ہے۔ نصرا اصل میں کیا تھا، نصرا، نصرا اصل میں نصرا تھا، معلوم ہم نے مجہول بنانا چاہا تو فاعل فعل کو ضمہ دے دیا، عین الفعل کو کسرہ دے دیا، بن گیا نصرا۔ اب گردان کرنی ہے اس کی، نصرا، 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 نصرو، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتما، نصر، معذرت دوبارہ ہو جناب، نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ پھر شک میں پڑ گیا ہوں، دوبارہ آگا جان، نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، مخاطب کے جی، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتے، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ اب فٹ ہے جی، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے جی 5 باب بھی اسی طرح ہیں جی۔ زوربا اصل میں کیا تھا، زوربا اصل میں تھا ضربا، ضربا، اور آپ نے پھر کیسے بنایا، فاعل فعل کو ضمہ دے دیا، زوربا ضربا تھا نا، فاعل فعل کو ضمہ دیا، عین الفعل کو کسرہ دیا، بن گیا زوربا، 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 زوربو، زوربت، زوربتا، زوربنا، زوربتا، زوربتما، زوربتم، زوربتے، زوربتما، زوربتنا، زوربتو، زوربنا۔ علما اصل میں تھا علما،
فاؤل فعل کو ضمہ دیا، عین الفعل کو کسرہ دیا، بن گیا علما، 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 علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتے، علمتما، علمتنا، علمتو، علمنا۔ ٹھیک ہے جی۔ مونیا اصل میں تھا میرے عزیزو منع، منع، فاؤل فعل کو ضمہ دیا، عین الفعل کو کسرہ دیا، بن گیا مونیا، 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 مونیو، مونعت، مونعتا، مونعنا، مونعتا، مونعتما، مونعتم، مونعتے، مونعتما، مونعتنا، مونعتو، مونعنا۔ حسبا کی حسبا اصل میں تھا حسبا، حسبا فاؤل فعل کو ضمہ دیا، عین الفعل کو کسرہ دیا، فعلا کے وزن پہ، حسبا، حسبا، حسبو، حسبت، حسبتا، حسبنا، حسبتا، حسبتما، حسبتما، حسبتم، حسبتے، حسبتما، حسبتنا، حسبتو، حسبنا۔ شرفا سے جی، شرفا اصل میں تھا شرفا، فاؤل فعل کو ضمہ، عین الفعل کو کسرہ دیا، شرفا، شرفا، شرفو، شرفت، شرفتا، شرفنا، شرفتا، شرفتما، شرفتم، شرفتے، شرفتما، شرفتنا، شرفتو، شرفنا۔ ٹھیک ہے میرے عزیز بھائیوں، یہ نا جو طریقہ کار بیان کیا ہے یہ ماضی معلوم اور مجہول جو ہے ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم اور مجہول کا تھا۔ ابھی آگے جو جاننا ہے باب افعال ہے، مثلا باب افعال کو اگر مجہول کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ثلاثی مزید فی کے بابوں کا جو طریقہ کار ہے انہوں نے نا ہر ایک کا ایک الگ الگ طریقہ بتایا ہوا ہے، لیکن میں انشاءاللہ ایک اور کتاب سے استفادہ کیا ہے، آپ کو ایک ایسا قانون بتاؤں گا، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں صرف میر، تو ان کے قاعدے سے ہٹ کر میں بتاؤں گا تو وہ صرف میر تو پھر نہ ہوئی، جب پڑھ یہ رہے ہیں ان کے بھی بتاتے ہیں، اور آپ کو ان سے ہٹ کر ایک اور قاعدہ بتانا ہے جو کہ ایسے جناب علی ایک چٹکی کی مار ہے، اس چٹکی وہ یاد ہو گئی ہمیں، سمجھیں اول تا آخر پورا درس ہمارا ایک جملے کے اندر بند ہو جانا ہے، لیکن پہلے یہ لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں وہ جو بات ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ٹھیک ہے جی جناب علی۔ اب میرے عزیزو ذرا کیا ہے، ثلاثی مزید فی کے بابوں کو ہم لے رہے ہیں، تو باب افعال جو ہے نا اس کو متعدی کرنے کا کیا طریقہ بتا رہے ہیں؟ یہ جو ہے اکرما اصل میں کیا تھا؟ اکرما، یہ اکرما جب مجہول کرنا چاہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ حمزہ کو مضموم اور عین الفعل کو مکسور کرتے ہیں، مجہول بنانے کے لیے حمزہ کو مضموم، حمزہ کو حمزہ کو مضموم، اور کیا کرتے ہیں آگے جان؟ عین الفعل جو را ہے اس کو کیا دے دیتے ہیں؟ کسرہ، تو کیا بن جائے گا؟ اکرما، اکرما سے بن جائے گا اکرما، کیونکہ طریقہ یہ بتایا ہے کہ باب افعال میں حمزہ کو ضمہ دے دیں گے اور عین الفعل کو کسرہ دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میں پھر اس کی گردانیں کرنی آپ کے لیے۔ باب تفعیل میں جی یہ جو ہے صرفا، صرفا اصل میں تھا صرفا، صرفا اصل میں تھا آغا جان، صرفا اصل میں تھا صرفا، صرفا کو جب آپ مجہول کریں گے تو کیا ہے؟ فاؤل فعل کو مضموم اور عین الفعل کو کسرہ، فاؤل فعل کو مضموم تو کیا ہو گیا، اور عین الفعل کو، فاؤل فعل کو ضمہ اور عین الفعل کو کسرہ، فاؤل فعل کو ضمہ، عین الفعل جو رہا ہے اس کو کسرہ، صرفا سے بن گیا صرفا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب باب مفاعلہ ہے میرے عزیزو، باب مفاعلہ، باب مفاعلہ میں ہم یہ کرتے ہیں
کہ فاعل فعل کو ضمہ اور عین الفعل کو کسرہ دے دیتے ہیں، لیکن جو ہم ضمہ دیں گے نا تو الف واو میں بدل جائے گی۔ زارابا، زارابا کو مجہول بناؤ نا، کیا بنے گا؟ فاعل فعل کو ضمہ اور عین الفعل کو کسرہ دینا ہے، اور الف جو ہے نا ضمے کی وجہ سے واو میں بدل جائے گی، بن جائے گا زو زو رے با۔ کیوں؟ کیونکہ فاعل فعل کو ضمہ دینا تھا، فاعل فعل کو ضمہ دینا تھا اور عین الفعل کو کیا دینا تھا؟ کسرہ۔ تو یہ جو الف ہے یہ ضمہ کی وجہ سے بدل جائے گی واو میں، زو رے با میرے آقا جان بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب میں انشاءاللہ ان چاند بابوں کی بھی مزید آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، ان کی گردانیں ذرا آپ توجہ فرمائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ابھی ہم ثلاثی مزید فی کے 3 باب، باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ کا جو مجہول ہے وہ عرض کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، توجہ۔ اور باب افعال میں حمزہ کو مضموم اور عین الفعل کو مکسور کر دیتے ہیں۔ باب افعال میں حمزہ کو مضموم اور عین الفعل کو، باب افعال میں حمزہ کو مضموم اور عین الفعل کو کسرہ دے دیتے ہیں، جیسے اکرما، تو عرض کر چکا ہوں اکرما اصل میں کیا تھا؟ اکرما، اکرما سے بنا ہے اکرما، گردان جی آخر تک لے جانی ہے۔ اکرما، اکرما، اکرمو، اکرمت، اکرمتا، اکرمنا، اکرمتا، اکرمتما، اکرمتم، اکرمتے، اکرمتما، اکرمتنا، اکرمتو، اکرمنا۔ باب تفعیل میں فاعل فعل کو مضموم اور عین الفعل کو مکسور کر دیتے ہیں۔ باب تفعیل میں مجہول بنانے کے لیے فاعل فعل کو مضموم اور عین الفعل کو کیا دیتے ہیں آقا جان؟ کسرہ دے دیتے ہیں۔ باب تفعیل میں مجہول بنانے کے لیے فاعل فعل کو ضمہ اور عین الفعل کو کسرہ دے دیتے ہیں۔ دیکھا، ضمہ عین الفعل کو کسرہ دیا، بن گیا صرفا سے سر فا، صرفا، سر فا اصل میں تھا صرفا، ٹھیک ہے، تو بن گیا سرفا، 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 سرفو، سرفت، سرفتا، سرفنا، سرفتا، سرفتما، سرفتم، سرفتے، سرفتما، سرفتنا، سرفتو، سرفنا۔ آگے جناب باب مفاعلہ میں فاعل فعل کو مضموم اور عین الفعل کو مکسور کر دیتے ہیں، لیکن جب فا کو ضمہ دیں گے تو الف واو میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے زور با۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، زور با اصل میں کیا تھا؟ زارا با، زور با اصل میں تھا زارا با۔ تو کیا بتا رہے ہیں؟ فاعل فعل کو ضمہ، فاعل فعل کو ضمہ دے دیا، عین الفعل کو کسرہ دے دیا، لیکن جب فا کو ضمہ دیں گے، اس فا کلمے کو جب ضمہ دیں گے تو الف واو میں بدل جائے گی، یہ الف ادھر واو میں بدل جائے گی، بن جائے گا زور با، زور با، زور با، زور با، زور بو، زور بت، زور بتا، زور بنا، زور بتا، زور بتما، زور بتم، زور بتے، زور بتما، زور بتنا، زور بتو، زور بنا۔ ٹھیک ہے، تو باقی جو مطلب ہے باب ہمارے ثلاثی مزید فی کے مجہول بنانے کے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کیا کرتے ہیں بعد میں آپ کے لیے عرض کر دیں گے، تاکہ کہیں نہ زیادہ مطلب ہے مشکل نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے میرے عزیز بھائیوں، اس باب میں ہم نے کیا کام کیا ہے؟ فعل کی قسمیں بیان کی ہیں، معلوم اور مجہول۔ معلوم وہ بتایا ہے جس کا فاعل ذکر ہو اسے فعل معلوم کہتے ہیں، جس کا فاعل ذکر نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ اور پھر جو ہے فعل معلوم ثلاثی مجرد کا کیسے بنتا ہے اس میں بتا دیا، فاعل فعل اور لام الفعل کو فتح دیتے ہیں، ثلاثی مجرد والے فعلوں کا فعل مجہول فاعل فعل کو ضمہ، عین الفعل کو کسرہ دیتے ہیں، یعنی فعلہ کے وزن پہ بنتا ہے، اور جو ثلاثی مزید فی کا فعل مجہول ہے ان میں چاند ایک طریقے بابوں کے بیان کر دیے، باب افعال، باب تفعیل اور باب مفعلہ۔
اور باقی جو ہے مزید انشاءاللہ ادامہ دیں گے۔ ٹھیک ہے میرے عزیز بھائیوں، موفق معید باشید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔